ہادی میں پوچھ رہی ہوں یہ کون ہے پھر؟ میں نے اپنی گڑبڑاہٹ پہ بمشکل قابو پایا اور چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی انگارے برساتی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ نگاہیں چندھی کیے مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ مطلب صرف نانا کا ہی نہیں، نواسی کا اپنا ایک پرسنل نیٹ ورک بھی تھا۔ مجھے صبح کا وہ منظر یاد آیا جب وہ فون کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ مطلب وہ میری جاسوسی کے لیے کسی کو کہہ چکی تھی۔ مجھے اب ہر حال میں صبور کو بچانا تھا۔ یہ دوست ہے، یونیورسٹی فیلو تھی، میں بس اسے اسٹیشن چھوڑنے گیا تھا۔ جھوٹ، ایک اور جھوٹ۔ میں نے لہجے کو حد درجے نارمل رکھنا چاہا۔ کس قسم کی دوست ہے یہ جس کے گال پہ آپ ہاتھ رکھے بیٹھے ہو؟ وہ ہنوز سپاٹ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے اس کے انداز سے خوف آنے لگا۔ میں نے کندھے اچکائے۔ دوست مطلب صرف دوست؟ وہ کچھ پریشان تھی تو میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ تو وہ دوست کہاں ہے جس کی مدد کے لیے آپ کو ہاسپٹل لے کے جانا تھا؟ یہ اسی کی کزن ہے۔ وہ ہاسپٹل میں تھا تو میں اسے بس اسٹیشن چھوڑنے چلا آیا۔ بیچاری اپنی آنٹی کی وجہ سے ہی پریشان تھی۔ تو مت چھوڑ کے جانتی آنٹی کو؟ وہ اس کی مجبوری ہے، پڑھنے کے لیے یہاں آئی ہوئی تھی۔ میں بہت مشکل سے اس کی آنکھوں میں ابھرتے شک کو ٹالنے کے لیے اپنے چہرے کی رنگت کو قابو میں کیے ہوئے تھا، لیکن وہ مشکوک نگاہوں سے مجھے گھور رہی تھی اور اس کا شک ختم کرنے کا اب صرف ایک ہی حل تھا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ آیت، آئی لو یو۔ میں نے تم سے شادی کی ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف تم ہی میری زندگی میں ہو۔ وہ شاید میری طرف سے اس پیش رفت کی توقع نہیں رکھتی تھی، اس لیے بالکل ساکن ہو گئی۔ میں اس سے الگ ہوا تو اس کے چہرے پہ موجود سارا غصہ زائل ہو چکا تھا اور اب وہاں گلال پھوٹ رہے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پہ آئی لٹ کو محبت اور نرمی سے پیچھے کیا اور پھر اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ فوراً شرما کے نگاہیں جھکا گئی اور پھر سر جھٹک کے بولی، سوری میں نے آپ پہ شک کیا۔ چل اب جلدی سے تیار ہو جائے، ہمیں آپ کے گھر جانا ہے، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کو گہرا کیا اور سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی ایک قدم ہی آگے بڑھا تھا جب پھر سے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی دوست کا نام تو بتاتے جائیں۔ اس کا لہجہ عجیب تھا اور آنکھوں کی چمک نے مجھے اندر تک دہلا دیا۔ وہ اس معاملے کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آخر اپنے نانا کی سنگت کا کچھ تو اثر تھا۔ نیہا، نیہا نام ہے اس کا۔ ایک بار پھر سے جھوٹ بولا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی، نزاکت سے ساڑی کا پلو سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر میری آنکھوں کے سامنے آ کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ پورا نام بتائیں۔ میں نے ابرو اچکائے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گہری مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھے اب نانا نواسی کی اس گہری مسکراہٹ سے خوف آتا تھا۔ نیہا احمد، میں نے گھٹے لہجے میں کہا اور پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ایسی مسکراہٹ جس میں آپ اپنے اندر کے ڈر کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے ہوں۔ جائیں فریش ہو جائیں جلدی سے۔ وہ اپنے موبائل کی اسکرین کھولتی مجھ سے مخاطب ہوئی اور میں نے کھسیانے پن سے اس کی طرف دیکھا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور نیلم کے نمبر پہ پیغام بھیجا، جلدی سے کسی بھی طرح صبور کے والد سے رابطہ کرو، انہیں کہو بس کو اسٹیشن پہنچنے سے پہلے صبور کو اس میں سے اتار لیں۔ میں نے ساتھ میں اسے بس کی تمام تفصیل بھیج دی۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی نیلم کا پیغام نظر آیا۔ کیا ہادی خیریت تو ہے؟ نہیں خیریت نہیں ہے، بس جو کہا ہے وہ کرو اور میرے نمبر پہ کوئی رابطہ مت کرنا جب تک میں خود رابطہ نہ کروں۔ میں نے جلدی سے اسے پیغام بھیجا اور پھر اپنے موبائل سے تمام پیغامات اور فون کال ہسٹری مٹا دی۔ مجھے بہت بے چینی ہونے لگی تھی۔ صبور بس صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ جائے۔ عشق میں امتحان ابھی اور بھی ہیں۔ اب یہ بات بخوبی سمجھ آنے لگی تھی کہ ہادی کو پا لینا ہی کافی نہیں تھا، ہادی کے دل کو اپنا اسیر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ساری رات میں یہی سوچتی رہی کہ مجھے اب ہادی کا دل کیسے کیسے جیتنا ہے۔ بس ایسا لگتا ہے چند ہی منٹ کی آنکھ لگی ہوگی، میری آنکھ کھلی تو ہادی بستر پہ نہیں تھا۔ میری پہلی نگاہ واش روم کی طرف اٹھی۔ واش روم میں دیکھا لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ میں بے چینی سے کمرے میں آئی۔ ایک تو اس کے رات والے رویے نے مجھے بری طرح سے ہرٹ کیا تھا اور اب صبح ہوتے ہی وہ پھر سے غائب تھا۔ میں پچھل پیری کی طرح کمرے کے چکر لگاتی رہی، مگر ٹیرس کا دروازہ کھلا دیکھ کر میں ٹیرس کے قریب گئی تو وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ بات تو مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کا مشکوک انداز اور مجھ سے نگاہیں چرانا مجھے الجھن کا شکار کر گیا۔ نانا ابھی اور ہادی یقیناً مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے اور اب اس سارے معاملے کی تحقیق مجھے خود کرنی تھی۔ میں نے اپنے لیے مختص کیے گئے خاص گارڈز تمیز الدین اور یاسین کو چاقو چوبند کیا اور ہادی کا پیچھا کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ جو نتیجہ میرے سامنے آیا اس نے میرے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ہادی کسی لڑکی کے ساتھ تھا، اتنی معمولی شکل و صورت کی لڑکی۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے زمین میں گاڑ دیا ہو۔ میرے اندر آتش فشاں پھٹنے لگے۔ ہادی کی زندگی میں کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے مجھے شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی مجھے اس قدر معمولی شکل کی لڑکی کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ میں آیت ہمدانی اتنی معمولی لڑکی کے سامنے مات تھی۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھی سلگ رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ میرے پوچھنے پہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ صرف اس کی دوست ہے۔ میں کیسے یقین کروں جب دل میں وہ لڑکی ایک کانٹے کی طرح چبھ گئی ہو؟ میں یوں ہی اس آگ میں سلگتی رہتی اگر وہ برسات بن کر مجھے گلے نہ لگاتا۔
यूं लगा जैसे बरसों की रियाजत का फल मिल गया हो। उसकी इतनी सी कुर्बत ने मेरे मन के बुझे दीप फिर से जला दिए और उसकी मोहब्बत के इजहार ने तो मुझे सरशार कर दिया। अब तो मैं उसकी जिंदगी में किसी ऐसी खास दोस्त को भी नहीं रहने दे सकती थी जिसकी गाल पे हाथ रखकर तसल्ली दी जाती हो। वो वॉशरूम में घुसा तो मैंने तमीजुद्दीन को फोन लगाया। हुक्म बीबी जी, उसने फोन उठाते ही कहा। लड़की का नाम नेहा अहमद है, पता करो किस बस में निकली है और कहाँ उतरेगी। मुझे उसकी मुकम्मल डिटेल्स चाहिए। जो हुक्म छोटी बीबी। उसने फोन बंद कर दिया। वो अभी तक वहीं बस स्टेशन पर ही था। मैंने उसे अपनी अगली कॉल आने तक रुकने के लिए कहा था। मैं अपनी जगह से उठी और फिर बेड के साइड मेज पर लगे कॉर्डलेस को उठाया। हादी साहब के कपड़े तैयार नहीं हुए अभी तक। मैं भी कॉर्डलेस पे बात कर ही रही थी जब मेरे फोन पर तमीजुद्दीन की कॉल आने लगी। मैंने कॉर्डलेस को रखा और मोबाइल कान से लगाया। हाँ बोलो। बीबी जी, यहाँ तो किसी नेहा अहमद की सीट नहीं है। हाँ, पर लड़की कराची की बस में ही सवार हुई है, ये कंफर्म हो गया है। मेरे कान खड़े हो गए। क्या हादी ने मुझसे उस लड़की का नाम छुपाया है? हाँ, तो तुम और यासीन कराची जाओ और मुझे ये लड़की चाहिए किसी भी हाल में। मैंने दांत पर दांत जमाए हुक्म दिया। इसकी बाल की खाल तो मैं उतार के रहूंगी। मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए दिल में तहैया किया। हमारे छोटे से घर में पूरा खानदान जमा था। आखिर सबको हादी जावेद की मालदार और हसीन तरीन बीवी देखनी थी। अजीब सी रस्में थी जिनके चलते अम्मा ने मुझे पिछले 3 घंटों से आयत के साथ बिठा रखा था। मैं बेजार सा उन सब रस्मों का हिस्सा बना बैठा था जब मुझे अपने कान में इकरा की आवाज़ सुनाई दी। हादी, कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तो जैसे आज़ादी का परवाना चाहिए था। फौरन उठा और इसी बहाने से अपने कमरे में आ गया जहाँ इकरा पहले से मौजूद थी। मुझे देखते ही वो तेजी से खड़ी हुई। दरवाज़ा बंद करने के बाद राजदाराना अंदाज में मेरा बाजू पकड़ के मुझे सोफे तक ले आई। बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कुछ परेशान भी दिखाई दे रही थी। क्या हुआ आपी, इतनी परेशान क्यों है? मैंने सोफे पे बैठते हुए फिक्रमंदी से पूछा। वो एक चोर निगाह दरवाजे पे डालती हुई सरगोशी नुमा लहजे में बोली। हादी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे शक है कि मेरे निकाह से पहले होने वाले तमाशे के पीछे किसी का हाथ है। हाँ बताया था। मैंने तशवीश से भवें इकट्ठी की। आपी ने एक गहरी तासुफ भरी सांस खारिज की। मुझे पता चल गया है कि वो कौन था जिसने राफे की फैमिली को ये सब करने पे फोर्स किया था। कौन था? मैंने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा। उसने पहले अजीब से अंदाज में मुझे देखा और फिर कुछ झिझकते हुए बोली। आयत और आयत के नाना। इंडियन ड्रामों में कड़कने वाली बिजली सच में मेरे इर्द गिर्द मेरे सर पे गरज रही थी। यानी कि मुझे और मेरे घर वालों को ट्रैप करने के लिए इतनी घटिया चाल चली गई थी। इकरा अपनी बात जारी रखे हुए थी। मुझे ये सब राफे ने बताया है। मैं एक झटके से अपनी जगह से उठा। मैं छोड़ूंगा नहीं इस आयत को। इकरा ने पूरी कुव्वत से मेरा बाजू पकड़ के खींचा। पागल मत बनो हादी, अपने घर के साथ साथ मेरा घर भी बर्बाद कर दोगे। मुझे राफे ने सख्ती से मना किया है कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। उन्होंने भी मुझे ये सब तुम्हारी और आयत की शादी हो जाने के बाद बताया है। मैंने बेबसी से उसकी तरफ देखा और सोफे पर ढहस आ गया। घर? कैसा घर आपी? मैं आयत को पसंद ही नहीं करता हूँ। मैं उसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं बुरी तरह जकड़ा गया हूँ, बहुत बुरी तरह। अक्सा ने मेरे कंधे पर धीरे से हाथ रखा। मैं जानती हूँ, मुझे और राफे को महसूस हो गया था, लेकिन हम भी तुम्हारी किसी तरह से कोई मदद नहीं कर सकते। देखो, मैं तो तुम्हें यही कहूंगी, जो हुआ सो हुआ। अब तुम इस रिश्ते को किसी भी तरह निभाओ। आयत तुम्हें बहुत चाहती है। मैंने झुका सर उठाया तो आंखों में अंगारे सुलग रहे थे। आपी, वो मुझे चाहती नहीं है, बल्कि मैं उसकी जिद बन गया हूँ। देखा नहीं है कैसे मुझे और मेरे खानदान को एक खिलौना बना के रख दिया उसने। मेरी जिंदगी, मेरा करियर, हत्ता कि मेरे ख्वाब तबाह करके रख दिए। आप देखना आपी, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। मैंने आखिरी जुमला जारहाना अंदाज में बोला तो वो गुस्से से मुझे घूरने लगी। हाँ, हम तो तुम्हारे कुछ लगते नहीं। तुम भाग जाना, आयत के नाना पीछे से हमारा जीना हराम कर देंगे। पहले तो तुमसे कोई रिश्ता नहीं था, अब तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि तुम सेठ हमदानी के दामाद हो। मैंने बेबसी से सर झुकाया और हथेलियों में अपना चेहरा छुपा लिया। सही कह रही थी आपी, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता हूँ कि खुद भाग जाऊं और पीछे से अपने प्यारों को मुश्किल में डाल दूं। चलो मैं चलती हूँ बाहर, तुम भी बाहर आ जाओ। उसने मेरे कंधे पे थपकी दी और बाहर निकल गई। मैं उसी तरह बैठा था, जहन में खुलबिली मिची हुई थी। उसके बाद मैं कमरे से बाहर नहीं गया। समझ से बाहर था कि मैं करूं तो करूं क्या। दरवाजे पे दस्तक हुई और अक्सा अपने मखसूस अंदाज में बोलती हुई अंदर दाखिल हुई। भाई बाहर आ जाएं, खाना लग गया है। आप क्या आज के दिन भी आके यूं कमरे में बंद हो गए? मैंने बेजार सूरत बनाए उसकी तरफ देखा। मेरे सर में दर्द है, मुझे सोना है, तुम लोग खा लो। मैं अपनी जगह से उठा और अपने बिस्तर पर ढहस आ गया। चत लेटे छत को घूरते हुए मुझे एक के बाद दूसरा ख्याल आ रहा था। मैं इस सब से छुटकारा एक ही शक्ल में पा सकता था, और वो शक्ल थी आयत की मौत। मैंने खुद को तकिए के साथ उसका सांस बंद करते हुए देखा, लेकिन नतीजा, मैं सलाखों के पीछे था।
اس کو ٹیرس سے دھکا دے دوں، لیکن اگر وہ بچ گئی، میں نے جھرجھری لی، اس کی کار کے بریک فیل کر دوں، لیکن وہ کبھی کسی ایک مخصوص گاڑی میں نہیں جاتی، اس کو زہر پلا دوں، نتیجہ میں نے خود سمیت اپنے پورے گھر والوں کو سلاخوں کے پیچھے دیکھا۔ پھر کروں تو کیا کروں؟ میں نے اپنے بالوں کو جکڑ لیا۔ ایسے ہی نت نئے پلان سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے خبر نہیں ہوئی۔ جب آنکھ کھلی تو فون کال پر کھلی۔ فون صبور کا تھا اور وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ہادی پلیز کچھ کرو، یہاں سیٹھ کے 2 آدمی میرا پتہ پوچھتے پوچھتے یہاں ہماری کالونی میں پہنچ گئے ہیں۔ کیا؟ میں بدک کے اٹھ بیٹھا۔ میں اور میرے پیرنٹس چھپ کے ماموں کے گھر آ گئے ہیں اور وہ لوگ ادھر ہمارے گھر کے تالے توڑ رہے ہیں۔ ہادی پلیز یہ سب بند کرواؤ، مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، لیکن پلیز یہ سب بند کر دو، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ اونچا اونچا رو رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے والد نے فون پکڑا، کرخت لہجے میں مخاطب ہوا۔ دیکھو برخوردار، ہم غریب لوگ ہیں، ہم سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، خدا کا واسطہ ہے تم میری بیٹی کی جان چھوڑ دو۔ میرے گال تپنے لگے۔ انکل ہمیں کچھ نہیں سننا، میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں اور تم سے اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو اس سب کے ذمہ دار تم ہوگے۔ صبور کے والد نے غصے میں کہا اور پھر فون صبور کو تھما دیا۔ ہادی پلیز جاؤ اور جا کے کہو آیت سے کہ تمہارا مجھ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ میں نے اضطرابی کیفیت سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مٹھی میں اپنے بال یوں جکڑے جیسے سینے میں میرا دل جکڑا جا چکا تھا۔ اوکے تم پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے فون بند کیا اور یوں ہی حواس باختہ سا کمرے سے باہر آیا۔ لاؤنج سے ہنسنے کی اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا لاؤنج میں آیا۔ آیت سامنے بیٹھی تھی اور ارد گرد سارے کزنز بیٹھے ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی آیت کی مسکراہٹ گہری ہوئی، ساتھ ہی سب کی چھیڑ خانی کا رخ میری طرف ہو گیا۔ میں نے سب کو نظر انداز کیا اور آیت سے مخاطب ہوا۔ آیت میری بات سننا۔ آیت لجاجت سے مسکراتی اپنی جگہ سے اٹھی کیونکہ سب نے ایک ساتھ شریر انداز میں ہوٹنگ شروع کر دی۔ او میں یوں ہی پریشان سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ آیت بھی میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میرے کمرے میں آتے ہی میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہنوز مسکراتی ہوئی سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ آیت تم نے نیہا کے پیچھے کن آدمیوں کو بھیجا ہے؟ میں براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ اس نے سینے پہ ہاتھ باندھے، کندھے اچکائے۔ میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا۔ میں نے متذبذب انداز میں اپنے دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھے اور غصے کو قابو میں کرنے کے لیے گہری سانس خارج کی۔ آیت میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ صرف میری دوست ہے اور اب اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اس کے گھر والے پریشان ہیں، وہ دونوں آدمی اس کے گھر میں گھس کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ اچھا تو کیا؟ تم واپس بلاؤ ان دونوں آدمیوں کو جو تم نے اس کے پیچھے کراچی بھیجے ہیں۔ وہ اسی طرح تفتیشی نگاہوں سے گھورتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے کندھے گرائے، رکو میں تمہاری اس سے بات کرواتا ہوں۔ میں نے موبائل نکالا اور جس نمبر سے ابھی صبور کی کال آئی تھی اس پہ فون کرنے لگا۔ آیت اسی طرح سپاٹ چہرہ لیے میرے سامنے کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد صبور نے فون اٹھایا تو میں نے کمال اداکاری سے تمہید باندھی۔ نیہا میں ہادی بات کر رہا ہوں، یہ آیت میرے سامنے کھڑی ہے، تم خود بات کرو اس سے اور اس کی غلط فہمی دور کر دو کہ میرا اور تمہارا دوست ہونے کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی بات مکمل کی اور فون آیت کی طرف بڑھا دیا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی اور اب ناگواری سے فون کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے جبرن میرے ہاتھ سے اس نے فون لیا، کان سے لگا لیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف صبور نہ جانے اسے کیا کہہ رہی تھی اور وہ خاموشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ وہ یوں ہی خاموشی سے سنتی رہی، اس کے بعد اپنے مخصوص پرسکون لہجے میں بولی، اوکے آئی ٹرسٹ یو، ڈونٹ وری میں کرتی ہوں کچھ۔ آیت نے فون بند کیا اور پھر میری طرف بڑھایا اور پھر سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی، اس نیہا سے کہو اپنی شادی کا کارڈ بھیجے، میں اس کی کچھ مدد کرنا چاہتی ہوں، کیا پتا ہم دونوں شادی پہ بھی جائیں۔ بات ختم کرنے کے بعد وہ مسکرائی اور پھر میرا کمرہ دیکھنے لگی اور میرے ذہن میں جیسے مکسر چلنے لگا جو میرے دماغ کی لسی بنا رہا تھا۔ اب شادی کے کارڈ پہ نام صبور کا ہوگا۔ میں فون کان سے لگائے کھڑی تھی اور میرے سارے شک ایک ایک کر کے ختم ہو رہے تھے۔ کبھی کبھار ہم ایسی وہم پال لیتے ہیں، میرا بھی یہ وہم ہی تھا۔ فون کے دوسری طرف وہ نیہا نام کی لڑکی بول رہی تھی، ہیلو آیت آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا اور ہادی کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف میرا اچھا دوست ہے، ہم ایک ہی یونیورسٹی میں تھے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، میری شادی ہونے والی ہے اور یہاں کچھ لوگ ہمارے گھر پہ آ کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، پلیز آپ کچھ کریں۔ میں نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے ہادی پہ ڈالی، پھر گہری سانس اندر انڈیلتے ہوئے بولی، اوکے آئی ٹرسٹ یو، ڈونٹ وری میں کرتی ہوں کچھ۔ میں نے فون بند کیا، پھر مسکراتی ہوئی ہادی سے مخاطب ہوئی، اس نیہا سے کہو اپنی شادی کا کارڈ بھیجے، میں اس کی کچھ مدد کرنا چاہتی ہوں، کیا پتا ہم دونوں شادی پہ بھی جائیں۔ وہ ہادی کے لیے بہت خاص تھی، اس لیے اگر میں اس کے لیے کچھ کرتی تو یقیناً ہادی خوش ہوگا۔
میں اس کے کمرے کا جائزہ لیتی آگے بڑھی، پھر فون پر تمیز الدین کا نمبر نکال کے ملایا۔ ہیلو، بند کر دو سب کچھ جو تم کر رہے ہو۔ جی بی بی جو حکم، اس نے مؤدبانہ کہا اور میں نے فون بند کر دیا۔ پھر گھوم کے ہادی کی طرف دیکھا جو ہونک بنا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں کیا ہوا اب، ٹھیک ہے نا سب؟ میں مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی، پھر اس کے بازوؤں میں اپنا بازو ڈال گئی۔ چلو باہر چلتے ہیں، کتنا مزہ آ رہا تھا سب کے ساتھ۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند میرے ساتھ چل پڑا۔ مجھے اب سکون تھا، وہ صرف میرا ہے، اسے میرا ہی ہو کے رہنا ہے۔ میں اسے یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ مجھ سمیت یہ سب اس کا بھی ہے، وہ یہ محسوس تو کر کے دیکھے۔ کار میں جب ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے اسے بزنس کی تفصیل دی، اسے یہ احساس دلایا کہ اسے اب یہ سب کچھ دیکھنا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا اور میرا حوصلہ بڑھ رہا تھا۔ کسی طاقتور انسان سے لڑنے کے لیے خود کا طاقتور ہونا ضروری ہے، اور دولت مند انسان کو مات دینی ہو تو خود کے پاس اتنی دولت ہونی چاہیے کہ اس کے قتل کی سپاری دی جا سکے۔ وہ کار میں بیٹھی مجھے اپنے بزنس کی تفصیل دے رہی تھی اور میں اپنے ذہن میں راستے بنا رہا تھا۔ مجھے اب سب سے پہلے آیت کا بھروسہ جیتنا تھا اور اسی بھروسے سے اس کی دولت پر ہاتھ جمانا تھا، اور پھر اسی دولت سے میں اس کے قتل کی سپاری دوں گا۔ سنا ہے سیٹھ ہمدانی کے بھی بہت سے دشمن ہیں، اسی لیے وہ ہمیشہ گارڈز کی ریل پیل کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ایسا ہی کوئی دشمن کہیں کسی جگہ آیت کو بھی تو مار سکتا ہے۔ میں مسکرایا تھا، وہ میری سوچ سے بے خبر مجھے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں تمہیں؟ کیا نہیں دیکھ سکتا؟ میں نے اپنی آنکھوں میں گہرے جذبوں کی چمک لانے کی کوشش کی۔ وہ شرمائی، لجاجت سے بالوں پر اٹھتی لٹ کو ایک ادا سے پیچھے کیا۔ دیکھ سکتے ہیں پر یہاں، اس نے آنکھیں گھما کے کار کے ماحول کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب تھا فرنٹ سیٹ پہ موجود گارڈ اور ڈرائیور۔ میں دبی دبی سی ہنسی ہنسا تو وہ بھی شرمائی سی سیدھی ہو بیٹھی۔ ہاں، کسی نے سچ ہی کہا ہے، ٹھوکریں کھا کر انسان جو سبق سیکھتا ہے وہ دنیا کا کوئی استاد نہیں سکھا سکتا۔ مجھے اب سمجھ آ چکی تھی، گھی سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں تھا، اب انگلی ٹیڑھی کرنی تھی، اور مجھے تو سارے کا سارا ہی ٹیڑھا ہونا تھا۔ میرے گھر والے مجھے کیش کروا کر عیش کی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ سیٹھ ہمدانی مجھے اپنی نواسی کا غلام بنانا چاہتا تھا، نواسی مجھے اپنا دیوانہ بنانا چاہتی تھی، اور میں کیا چاہتا ہوں اس کی کسی کو پڑی ہی نہیں تھی۔ میں نے بھی ٹھان لی کہ اگر سب مجھے ایک کٹ پتلی سمجھ کے نچانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اب سب کو کتھک ناچ دکھانے کے لیے تیار تھا۔ ہماری معافی چاہتا ہوں، میری گاڑی ہمدانی ولاس کا گیٹ عبور کرتی ہوئی اب پورچ میں داخل ہو چکی تھی۔ گاڑی رکتے ہی میں باہر نکلا اور جھٹ سے دوسرے دروازے کے پاس پہنچ کے آیت کے نکلنے سے پہلے دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ اپنی آنکھیں سکیڑے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے مجھے دیکھنے لگی۔ میں بھی کمال اداکاری سے مسکرایا۔ وہ میرے اس انداز پہ گلال ہوتی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ چکی تھی، وہی مسکراہٹ جس سے میرا دل نفرت سے کٹ جاتا تھا، ڈمپل اور چمکتی آنکھیں، لیکن میں اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ مزید گلنار ہو رہی تھی، میری حسین اور مالدار بیوی جس نے 2 دن میں ہی مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ ہم دونوں ہاتھ تھامے مین ہال کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اجلی نکھری سی صبح کی کرنوں نے پردوں سے چھن چھن کر استقبال کیا۔ میں نے خمار آلود پلکیں دھیرے سے کھولی۔ خواب تھا یا حقیقت؟ اٹھتے ہی دل نے دماغ سے پہلا سوال یہی کیا۔ میں چت لیٹی تھی اور خمار آلود آنکھیں چھت پر ٹکی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کروٹ بدلی۔ اف، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ ہادی جاوید عمر میرے پہلو میں آنکھیں مونڈے لیٹا تھا۔ گزشتہ حسین پل ذہن کے پردوں پر رقص کرتے ہوئے دل کی دھڑکنوں سے کھیلنے لگے۔ انہیں سوچ کر میرے کانوں کی لوئیں تک تپنے لگیں۔ دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے اس کو کروٹ میں لیٹی ٹک ٹکی باندھے میں اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر ہادی، میں نے تمہیں پا لیا۔ تمہاری محبت، توجہ، دیوانہ پن سب میرے لیے ہے۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ میں تمہارا دل جیت لوں گی اس بات کا تو مجھے یقین تھا، لیکن حیرت اس بات کی ہوئی کہ اتنی جلدی جیت لوں گی۔ میں یوں ہی سرشار سی مسکراتی ہوئی اٹھی اور پھر کچھ دیر بعد فریش ہو کر نیچے ہال میں تھی۔ مجھے پتا تھا نانا ابھی جاگنگ سے واپس آنے والے تھے، اور یہ خوشی کی خبر میں ان کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی۔ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ دیکھیں نانا، ابھی میں نے ہادی کے دل کو اسیر کر لیا۔ ہادی نے مجھے اور میری محبت کو قبول کر لیا۔ وہ بھی مجھے ویسے ہی چاہنے لگا ہے جیسے میں اسے چاہتی ہوں۔ میں ہال میں آ کر خوشی سے چکر لگانے لگی۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، دل خوشی سے باغ باغ تھا، اور پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ نانا ابھی کو آج اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ میں نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے خود ساختہ سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ میں بے چین ہو کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی، سامنے سے آتے حواس باختہ شیر علی نے جو خبر سنائی
اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ چھوٹی بی بی، سیٹھ صاحب کو گولی لگی ہے، جلدی چلیں۔ کیا؟ آپ چلیں میرے ساتھ؟ شیر علی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ باہر ملازموں کا شور و غل برپا تھا۔ ہادی صاحب کو اٹھاؤ۔ مجھے فوراً ہادی کا خیال آیا۔ شیر علی نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ اکبر کے ساتھ آ جائیں گے، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ میں نے فوراً اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ نانا ابی پر حملہ جاگنگ کے وقت ہوا تھا اور گولی ان کے کندھے پہ لگی تھی۔ شیر علی گاڑی میں مجھے تمام تفصیل بتا رہا تھا اور میں پریشان سی ہادی کو فون لگا رہی تھی۔ فون کی مسلسل بجنے پر میری آنکھ کھلی۔ آیت کا نام دیکھ کر میں نے حیرت سے کروٹ بدل کے پیچھے دیکھا۔ وہ بیڈ پہ نہیں تھی۔ میں نے فون اٹھایا، کان سے لگایا۔ ہیلو۔ میرے ہیلو کہنے کی دیر تھی تو وہ تو جیسے بولنے کو بےتاب بیٹھی تھی۔ اس کی آواز رونے کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ ہادی، نانا ابی کو گولی لگی ہے۔ کیا؟ میرے کانوں کو یقین نہیں آیا۔ دل دھمال ڈالنے ہی والا تھا کہ اس کے اگلے جملے پر ہاتھ مایوسی سے پہلوؤں میں گر گئے۔ شکر ہے گولی ان کے کندھے پہ لگی ہے۔ اکبر نیچے تمہارا ویٹ کر رہا ہے، جلدی پہنچو۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، پریشان نہ ہو۔ میں نے اسے تسلی دی، خود فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ میرا دماغ 180 کی رفتار پر ایسٹیمیٹ لگا رہا تھا۔ کندھے پہ گولی لگی ہے، مطلب دل پہ نہیں لگی تو بچنے کے چانسز ہیں، لیکن عمر بھی تو زیادہ ہے۔ میں واش روم سے باہر آ کر شرٹ پہن رہا تھا۔ عمر زیادہ ہے لیکن بڈھا جاندار بھی تو بہت ہے، میں نے بالوں میں کنگھی مارتے ہوئے غصے میں سوچا۔ پورے 20 منٹ کے بعد میں نیچے تھا، جہاں اکبر بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ چلیں داماد جی، اس نے مجھے دیکھتے ہی عجلت سے مگر مؤدب لہجے میں اجازت طلب کی۔ ہاں چلو، کتنی حالت خراب تھی ویسے؟ بچ جائیں گے کیا؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا، جس پر اکبر نے چونک کے میری طرف دیکھا۔ الفاظ کی ترتیب غلط تھی شاید۔ میں نے فوراً چہرے پر پریشانی طاری کی۔ میرا مطلب ہے بچ تو جائیں گے نا؟ کندھے پر گولی لگی ہے، بچ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا ہمارے سیٹ کو، وہ روب سے بولا۔ میں نے بھی فوراً تائید میں سر ہلایا، لیکن دل تو یہی چاہتا تھا کہ بڈھا نہ بچے تو اچھا ہے۔ ہم دونوں 2 گارڈز اور ڈرائیور سمیت گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اکبر میرے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے پھر سے سوال کیا، ویسے کون سے دشمن ہیں یہ سیٹ کے؟ سیٹ کے بھائی کے بیٹے ہونے کے دعوے دار ہیں، بہت سالوں سے دشمنی پال رکھی ہے، جائیداد میں حصہ مانگ رہے ہیں، جبکہ سیٹ بالاج نے کوئی شادی ہی نہیں کی تھی۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں، کہتے ہیں کہ سیٹ بالاج نے اپنے بھائی سے چھپ کے شادی کی ہوئی تھی اور ان میں سے اب یہ 2 بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اکبر مجھے ساری تفصیل بتا رہا تھا اور میرے کان کھڑے ہو رہے تھے۔ اچھا، تو یہ ہیں وہ خاندانی دشمن جو سیٹ تاج ہمدانی کی جان لینا چاہتے ہیں۔ اکبر اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ آیت بی بی کی والدہ کو بھی انہی لوگوں نے مارا تھا۔ وہ کوئی کار ایکسیڈنٹ نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں نے کیا تھا سب۔ میرے ذہن میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ میں اگر آیت کو مرواتا ہوں تو بھی الزام بآسانی ان لوگوں پر آ سکتا ہے اور میں بچ جاؤں گا۔ میں مبہم سا مسکرایا، لیکن اگلے ہی لمحے مسکراہٹ کو چھپا گیا۔ مبادا اکبر مجھے ہنستے دیکھ لیتا۔ وہ اب ڈرائیور کو کار پارکنگ میں لگانے کے بجائے سیدھا آگے لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ ہم لوگ ہسپتال کی لابی میں پہنچے، استقبالیہ کاؤنٹر سے پتہ پوچھا اور پھر چند منٹ بعد آپریشن تھیٹر کے باہر تھے، جہاں آیت کا رو رو کے برا حال تھا۔ سب مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا، پھر اچانک ذہن میں خیال آیا کہ مجھے آیت کو چپ کروانا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں کھسیانے پن سے آیت کے پاس جا بیٹھا۔ اب میں اسے کیسے چپ کرواتا؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ میرے کاندھے پہ سر رکھ کے رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا ہادی؟ اچھا ہی ہوا جو ہوا، میں بس چپ کر کے بیٹھا یہی سوچ رہا تھا، اور وہ رونے کے ساتھ ساتھ بول رہی تھی، نانا ابھی کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی ہادی۔ نیکی اور پوچھ میرے تو دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ میں نے ذہن میں ہمدانی ولاس سے ایک ساتھ 2 جنازے اٹھتے دیکھے۔ میں دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے پرسکون کھڑا ہوں۔ وہ رو رہی تھی، اب اسے جھوٹی تسلی بھی دینی ضروری تھی۔ ایسے مت بولو آیت، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے اس کے سر کو دھیرے سے تھپکتے ہوئے تسلی کے 2 بول بول ہی دیے۔ ہمیں وہاں بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے۔ جب ڈاکٹر باہر آیا، میں اور آیت تیزی سے ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں ڈاکٹر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سوری، ہم پیشنٹ کو نہیں بچا سکے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ یقیناً اب ڈاکٹر ہمارے سامنے آ کر یہی کہنے والا تھا۔ وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور ہم دونوں اپنی اپنی امید لیے ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے۔ مبارک ہو، پیشنٹ کی جان بچ گئی ہے۔ مجھے اپنے کانوں میں شیشہ کرچی کرچی ہونے کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر اب آیت سے بات کر رہا تھا، لیکن میں اپنی امید ٹوٹنے کی تکلیف میں تھا۔ ہمیں بس ایک بات کا ڈر ہے، شاید اب سیٹھ صاحب کا ایک بازو اور ہاتھ صحیح سے کام نہ کرے۔ انہیں ابھی کچھ ماہ تک مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ آیت ڈاکٹر کو بغور سن رہی تھی، میں تو بس سر ہلا رہا تھا۔ مطلب اب سیٹھ صاحب بستر پہ ہوں گے، آیت ان کی تیمارداری پر، اور میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میں نے بھویں اچکائیں اور لب بھینچ کر سانس اندر انڈیلی۔
लेट्स स्टार्ट वर्क हादी। नाना अभी अस्पताल में थे और मैं और नानो उनके साथ थे। हादी ने इस सारी परेशानी में जिस तरह मुझे संभाला था, मेरी मोहब्बत उसके लिए मजीद बढ़ गई थी। मैंने उसे विलास भेज दिया था क्योंकि इधर के काम देखने के लिए कोई होना चाहिए था। नाना अभी को होश आ गया था और अब मैं उनके सरहाने बैठी आंसू बहा रही थी। बस लाडी चुप कर जा, मुझे तुम्हारे आंसू ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। शेर रोया नहीं करते, वो नकाहत से बोल रहे थे। मुझसे उन्हें इस हालत में देखा नहीं जा रहा था। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? ये कौन से दुश्मन है जो ऐसे जान के पीछे पड़े हैं हाथ धोकर? करना क्या है, अपने नाना की जगह लेती। ये सब तुम्हारा ही तो है। वो इतनी तकलीफ में भी मुस्कुराते हुए कह रहे थे। मैंने खफगी से उनको घूरा। नहीं, मुझे आप चाहिए हो, आपको कभी कुछ नहीं होगा। अच्छा ये छोड़ो, हादी का बताओ कहाँ है? वो सर झटकते हुए मुस्तफसर हुए। इतनी परेशानी में भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। हादी यहीं थे मेरे साथ, मैंने ही घर भेजा है कि वहां कोई भी नहीं है। अरे उसका क्या एतबार। नाना अभी ने तेवरी चढ़ाए सर को दाएं बाएं हरकत दी। मैंने फौरन नफी में सर हिलाया। अब है नाना अभी? मेरे चेहरे पे हया के सारे रंग बिखर गए। नाना अभी ने हैरत से मेरी तरफ देखा और सवालिया भवें उठाई जैसे यकीन ना आया हो। मैंने लब भींचे और मुस्कुराहट दबाते हुए सर झुका लिया। वो भी मुस्कुरा दिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हादी तुम्हारे साथ है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैंने तड़प के उनकी तरफ देखा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको मुझे किसी के सहारे नहीं छोड़ना है, यहीं रहना है मेरे पास। हादी आपकी जगह कभी नहीं ले सकता। वो बस सर हिला के रह गए और आंखें मूंद ली। मैं अभी उन्हें ज्यादा बुलाना नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी जगह से उठी, कुछ दूर सोफे पे बैठी नानो के कंधे पे सर रख के बैठ गई। मैं सेठ हमदानी की कुर्सी पे बैठा था। हालात मेरे हक में साजगार हो रहे थे। राहें खुद ब खुद खुलने लगी थीं। पिछले 3 दिन से जो कुछ मुझे पता चल रहा था वो सब कुछ बहुत हैरान कर देने वाला था। सेठ हमदानी पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स तो था ही, लेकिन साथ ही साथ करप्ट तरीन शख्स भी था। शेर अली और दूसरे खास बंदे मुझ पे सब कुछ वाजे नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे अंदाजा हो रहा था कि यहाँ बहुत कुछ मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। अब तो मैं किसी भी सूरत इस दलदल से निकलना चाहता था, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो चुका था। मेरा पहला कदम दौलत समेटना था, जिसके लिए मुझे बहुत एहतियात से काम करना था। मैंने उन्हीं 2-3 दिनों में अपना एक खुफिया अकाउंट खुलवाया, जहां मुझे आहिस्ता आहिस्ता दौलत इकट्ठी करनी थी। आयत पिछले 3 दिन से अस्पताल में थी और मैं हमदानी विलास में था। मौका अच्छा था तो मैं कैसे फायदा ना उठाता। मुझे आज तीसरा दिन था। मैं सबूर से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके वालिद मुसलसल मेरा नंबर काट रहे थे। मैंने मायूस होकर फोन को बेड पे पटका ही था जब घंटी बजने लगी। मैंने लपक के फोन उठाया। दूसरी तरफ सबूर थी। हेलो। उसने सख्त लहजे में हेलो कहा था। उसके लहजे में मौजूद कर्ब मैं महसूस कर सकता था। कैसी हो? मेरे लहजे में तड़प थी। शायद उसने भी महसूस की थी, इसलिए चंद सेकंड के लिए गहरी खामोशी छा गई। फिर वो कांपती हुई आवाज में तकरीबन गुर्राई। क्यों बार बार फोन कर रहे हो? ये बाबा का नंबर है। तुम्हारे कहने पर एक कार्ड ऐसा छपवा लिया है जिसमें मेरे नाम की जगह नेहा का नाम लिखा है। परेशान मत हो, कार्ड तुम्हारी बीवी को मिल जाएगा। मेरा दिल उसके लहजे पे कट गया था। मैंने तड़प के उसकी बात काटी। सबूर, प्लीज ऐसे बात मत करो मुझसे। तो और कैसे करूं, तुम बता दो। ये कार्ड नकली है हादी जावेद, मगर ये शादी असली है। आसिम मेरे मामू का बेटा है, बहुत शरीफ है। मुझे मेरी तमाम तर गलतियों समेत कबूल कर रहा है। मैं बहुत खुश हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, वो रो देने को थी। मैंने भारी लहजे में पूछा, तुम सच में शादी कर रहे हो? दूसरी तरफ तकलीफ दा खामोशी थी। मुझे पता था वो आंसू जब्त करने की नाकाम कोशिश में है, और ऐसा करने में उसे वक्त तो लग सकता था ना। और फिर चंद सेकंड के बाद उसकी मरियल सी जुकाम ज़दा आवाज उभरी। हाँ सबूर, मुझे कुछ वक्त दे दो प्लीज। बस कर दो हादी, जीने दो मुझे। वो रो पड़ी और अब मेरा दिल फट रहा था। मैंने चीख के दुहाई दी, जीना है तुम्हें लेकिन मेरे साथ। मैं आऊंगा सबूर, मैं यहां से निकल के आऊंगा। वो एकदम से फट पड़ी। नहीं, मत आना। मैं अपने पेरेंट्स को मजीद परेशान नहीं कर सकती हूँ। मैं शादी करने जा रही हूँ हादी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आयत शादी पे आना चाहती है तो उसे लेके आना, और प्लीज अब इस नंबर पे मेरे बाबा को तंग मत करना। बाय। उसने सख्त लहजे में कह के फोन बंद कर दिया था, और मैं किसी बुत की मानिंद कमरे के वस्त में खड़ा था। मैंने पूरी कुव्वत से हाथ को झटका दिया और फोन को दीवार में दे मारा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। लेकिन शायद इतना कि मैं सबूर को हमेशा के लिए खो दूंगा। नाना अभी को हमदानी विलास आए 2 हफ्ते हो चुके थे, और अब उन्हीं की जिद पर मैं और हादी फार्म हाउस जा रहे थे।
نانا ابھی ہمیں ہنی مون کے لیے باہر بھیجنا چاہتے تھے، لیکن میں انہیں اس حالت میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے ہم فارم ہاؤس چلے آئے۔ 3 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم لوگ فارم ہاؤس پہنچے۔ شادی کے فوراً بعد سے نانا ابھی کی پریشانی نے مجھے ایسا گھمایا کہ میں ہادی کو وقت ہی نہیں دے سکی، اور اب یہاں ہر لمحے میں ہادی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ یہ فارم ہاؤس میری فرمائش پر تیار کروایا گیا تھا، اور یہاں پر ہر چیز میری پسند کے مطابق تھی۔ میں ہادی کی باہوں میں باہیں ڈالے اسے سارا فارم ہاؤس دکھا رہی تھی۔ وہ انتہائی دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پسند آیا؟ میں نے محبت سے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس وقت میرون شرٹ پر سیاہ سن گلاسز لگائے بہت خوبرو لگ رہا تھا، اور میرے پوچھنے پر اس نے محبت سے میری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، بہت حسین، تمہاری طرح۔ میں کھلکھلا کے ہنس دی، پھر آنکھیں گھماتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا، یہاں ایک سیکرٹ روم بھی ہے۔ ہم دونوں اب کمروں کے درمیان میں بنی راہداری میں سے ہوتے ہوئے مین ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ سیکرٹ روم مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے ناسمجھی سے میری طرف دیکھا۔ یس، سیکرٹ روم، جس کا صرف مجھے اور اس فارم ہاؤس کو بنانے والے کو پتا ہے۔ اوہ واو، دکھاؤ مجھے بھی، وہ پرشوق لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اوکے، آئے میرے پیچھے، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر انہیں لے کر اس کمرے کی طرف چل پڑی۔ یہ 3 ہفتے میں میرے پاس بہت وقت تھا۔ میں ساری پلاننگ کر چکا تھا۔ میں نے اپنے ایک پرانے کلاس فیلو کی مدد سے ایک ایسے بندے تک رسائی حاصل کی جس کے ذریعے میں آیت کو قتل کروا سکتا تھا۔ میں بس اب اس طرح کے موقع کی تلاش میں تھا جہاں میں مکمل طور پر احتیاط کے ساتھ سب کچھ کرتا۔ لیکن اسی دوران ہمیں فارم ہاؤس آنا پڑا، اور اب مجھے وہ فارم ہاؤس کا خفیہ کمرہ دکھا رہی تھی، اور میں اپنے ذہن میں سارا پلان تبدیل کر رہا تھا۔